السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور عبرت اثر کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ خوشیاں نہ ہوں تو آدمی ان کی تمنا میں آزرتا رہتا ہے، مل جائیں تو خوشیوں کو بڑھانے کی خواہش میں مٹ جاتا ہے۔ کافی عرصے سے ہمارے گھر میں کوئی تقریب نہ ہوئی تھی۔ امی نے رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے ایک چھوٹی سی تقریب کر ڈالی۔ اس تقریب کو امی ابو نے اپنی شادی کی 20ویں سالگرہ کا نام دیا۔ چونکہ کافی دنوں بعد یہ رونق میلہ سجا تھا، امی ابو نے دور نزدیک کے سارے ہی رشتہ داروں کو مدعو کر لیا اور خرچہ بھی دل کھول کر کیا۔ کچھ مہمان رشتہ دار دوسرے شہروں سے بھی آئے۔ دور سے جو آئے تھے انہوں نے 1-2 روز قیام بھی کیا، پھر وہ اپنے شہروں کو چلے گئے سوائے آنٹی روبینہ کے۔ آنٹی روبینہ میری امی کی دور کی کزن تھی، مگر اسکول میں ساتھ پڑھا تھا، اس لیے پرانی سہیلی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کی میری امی سے خوب گاڑی چھنتی تھی۔ آنٹی روبینہ کی شادی کے صرف 2 ماہ بعد طلاق ہو گئی تھی۔ تب سے وہ بغیر جیون ساتھی زندگی گزار رہی تھیں۔ خوبصورت تھیں، دکھی ہونے کے باوجود ہنسمکھ اور خوش لباس تھیں، لہٰذا کسی کو احساس نہ ہونے دیتی تھیں کہ ان کی زندگی کسی المیوں سے دوچار ہے۔ ان کی شخصیت بڑی دلکش تھی، تقریب میں نمایاں اور پیش تھیں۔ سبھی کی نظریں ان پر تھیں۔ انہوں نے گویا محفل کی رونق دوبالا کر رکھی تھی۔ جب سارے مہمان رخصت ہو گئے تو ہم سب نے اصرار کیا کہ آنٹی آپ ابھی نہ جائیے، 1-2 روز اور ہمارے ساتھ رہ لیں، پھر چلی جائیے گا۔ امی نے بھی اصرار کیا تو آنٹی ٹھہر گئیں۔ ہم سب بہت خوش تھے، ان کی باتیں اچھی لگتی تھیں، بات بات پر ہنساتی تھیں کہ ہم لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے۔ 4 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی اب تو جانے دو، کب تک یہاں رہوں گی؟ ہم نے کہا آنٹی نہیں، 1 ہفتے بعد جانا، ابھی تو صرف 4 دن ہوئے ہیں، ہمارا ابھی دل نہیں بھرا۔ ان کو بھی شاید ہمارا گھر اور اس کی خوشیاں کچھ زیادہ بھا گئی تھیں۔ وہ کچھ دن کے لیے اور ٹھہر گئیں۔ اسی دوران وہ ہمارے ساتھ اتنی گھل مل گئیں کہ امی نے ان کو مزید ٹھہرا لیا، یہ کہہ کر کہ وہاں کون سے تمہارے بچے رو رہے ہیں، اکیلا دم ہے تمہارا، ابھی نہ جاؤ گی تو کیا قیامت آ جائے گی، ہمارا گھر سونا کر کے نہ جاؤ۔ امی کی شروع دن سے ایک عادت بہت بری تھی کہ وہ صبح سویرے نہیں اٹھتی تھیں، بلکہ 11 بجے کے بعد سو کر اٹھتی تھی، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ اس معمول کو انہوں نے نہ چھوڑا، جس کی وجہ سے ناشتے کے لیے ابو کو ایک ملازمہ رکھنی پڑی، جو صرف ہمیں اور ابو کو ناشتہ بنا کر دیتی اور صبح کے سارے کام سنبھالتی تھی۔ اس ملازمہ کا نام نشاط تھا۔ ان دنوں نشاط بیمار پڑ گئی، وہ نہیں آ سکی تو یہ کام آنٹی روبینہ نے سنبھال لیے۔ وہ صبح 6 بجے سے پہلے اٹھ جاتی تھیں، فجر کی نماز اور قرآن شریف کی تلاوت سے دن کا آغاز کرتی تھیں، پھر کچن میں گھس جاتی اور ہم سب کے لیے ناشتہ تیار کرتی۔ ابو کے لیے بھی سوپ وغیرہ بنا کر ٹیبل پر رکھ دیتی۔ ابو کے اور ہمارے کپڑے استری کرنے ہوتے تو ہمارے لباس وقت پر تیار ملتے تھے۔ یہ ایسی سہولتیں تھیں جو خوش نصیب گھرانوں کو میسر آتی ہیں۔ جب خاتون خانہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اپنے شوہر اور بچوں کی خاطر نیند کو قربان کر کے ہر کام کا وقت پر آغاز کر دیتی ہے تو ایسے گھر میں رزق کی برکت اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں برستی ہیں۔ بدقسمتی سے ہماری ماں کی دیر سے بیدار ہونے کی اس منحوس عادت کی وجہ سے ابو اور ہم تینوں بہن بھائی ہمیشہ ہی بے سکونی کا شکار رہے اور نوکرانی کے ہاتھ کا بدمزہ ناشتہ کھانے پر مجبور رہے۔ ماں پر نانی اماں کی نصیحت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ نانی ان کو سمجھاتی تھیں کہ گھر کی مالکہ کا دیر سے بیدار ہونا گھر میں تباہی اور نحوست لاتا ہے، شوہر اور بچوں کو نوکروں پر مت چھوڑا کرو، جلد اٹھ جایا کرو۔ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے اماں، مجھ سے صبح سویرے نہیں اٹھا جاتا۔ امی کا ہمیشہ نانی کو ایک ہی جواب ہوتا۔ جب ہم چھوٹے تھے نانی اماں صبح تڑکے کے آ جاتی تھی، کیونکہ ان دنوں ان کا گھر ہمارے گھر کے برابر تھا۔ وہ ہمیں تیار کر کے اسکول بھجواتی تھیں، پھر جب ہم بڑے ہو گئے تو خود تیار ہو کر ڈرائیور کے ساتھ چلے جاتے تھے۔ اب جو آنٹی نے ہم لوگوں کو نانی اماں جیسا سکھ اور عمدہ گرم گرم ناشتہ دیا تو ہمارا دل چاہتا تھا کہ یہ اپنے گھر کبھی نہ جائیں اور ہمیشہ ہمارے گھر رہ جائیں۔ ہم لوگوں کے دوبارہ اصرار پر وہ نہ گئیں، گویا اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ ابو نے بھی اصرار کیا کہ روبینہ بچے اتنا اصرار کر رہے ہیں تو 2-4 روز اور ٹھہر جاؤ، اگلے ہفتے میں خود تمہارا ٹکٹ کرا دوں گا۔
यूं ऊँगते को ठेलते का बहाना मिला और वो औरत घर में ही रहने लगी, बल्कि मैं तो अब यही कहूँगी कि उसने पाँव पसार लिए। सारा दिन अपने लच्छेदार बातों से हम सबको उलझाए रखती। अम्मी की भी तबीयत रुबीना की वजह से शुगुफ्ता रहने लगी थी, क्योंकि अब्बू अब वक्त से घर आ जाते थे और कभी कुछ खाने पीने की अशिया से शॉपर भर कर लाते। गोया आंटी के रहने से हमारे भी ऐश हो गए थे। अम्मी खुश थीं कि मेरा शोहर मेरी सहेली की मेहमानदारी कर रहा है, गोया मेरी इज्जत बढ़ा रहा है। इसमें शक नहीं कि रुबीना बहुत बासलीका थी। वो खुश लिबास होने के साथ साथ सुघड़ थी। घरेलू कामों में भी अम्मी का हाथ बटाती और अम्मी के मसाइल के हल में मददगार साबित हो रही थी। जब घर में सलीका हो, सारे काम खुशअस्लूबी से और वक्त पर हों, तो साहिब खाना का दिल भी शाद रहता है। यही वजह थी कि पहले जो अब्बू बिगड़े रहते थे, अब काफ़ी खुश मिजाज हो गए थे और उनका मूड हर दम ठीक ठाक होता था। आखिर कब तक आंटी रुकी रहती? एक दिन उनको अपने घर जाना ही था, सो वो दिन आ भी गया। वो पूरे 1 माह रहने के बाद अपने घर चली गईं, क्योंकि उनकी अम्मी के फ़ोन आ रहे थे कि क्या सहेली के घर कंबल हो गई हो, अब आ भी जाओ। उनके जाने से हम सब बहुत उदास थे। मेरी छोटी बहन आंटी से बहुत अटैच हो गई थी, वो रोने लगी। लगता था कि रुबीना के जाने से हमारे घर की रौनक और खुशी रुखसत हो गई है। 1 माह तक हमने ये जुदाई बर्दाश्त की। एक रोज़ अम्मी ने कहा कि काश वो ना जाती, उसके यहाँ रहने से मुझे घर की फ़िक्र से निजात मिल गई थी। कितना सुकून था ना रुबीना की वजह से। अब फिर घर बिखर गया है, हर कोई एक दूसरे को काटने को दौड़ता है, ख़ास तौर पर अब्बू जिनका मिजाज नहीं मिलता था। मैंने कहा, अम्मी क्या रुबीना आंटी को फ़ोन करें, दोबारा बुला लें, क्या खबर वो भी हम लोगों को याद कर रही हों और आ जाएं। हमारे कहने पर अम्मी ने आंटी रुबीना को फ़ोन किया तो लगता था कि वो तो बस इंतज़ार कर रही थी इस फ़ोन का। बोली, तुम लोगों में ऐसा दिल लगा था कि अब अपना घर अच्छा नहीं लग रहा। अम्मी ना रोकती तो सचमुच में आ जाती। इस पर अम्मी ने रुबीना की वालिदा को फ़ोन कर दिया कि अगर आपकी बेटी आना चाहती है तो आप ना रोकिए, हम सब इसके लिए बहुत उदास हैं। ख़ास तौर पर मेरे बच्चे उठते बैठते आंटी रुबीना का नाम जपते रहते हैं। आंटी के 2 भाई थे और दोनों शादीशुदा थे। बकौल आंटी दोनों भाभियाँ नकचिड़ी थीं और आंटी रुबीना का घर में रहना उनको खटकता था। तभी ये बेचारी इधर उधर रहने की सोचती थीं, कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ और कभी किसी के घर 2-4 दिन गुजार कर जी हल्का कर लिया करती थीं। हमारा घर उनको जन्नत जैसा लगा था और हमारा मोहब्बत भरा सलूक भूलता ना था। फ़ोन पर कहा कि तुम लोगों के साथ गुजारा हुआ एक एक लम्हा याद आता है, हर वक्त दिल उदास रहता है। अम्मी ने अब्बू से तस्करा किया कि अगर आप इजाज़त दें तो रुबीना को आने का कह दूं। वो तो जैसे यही चाह रहे थे, बोले हाँ ज़रूर बुला लो, मुझे क्या एतराज़, वो तुम्हारी सहेली है, तुम जानो और वो जाने। अम्मी ने फ़ोन करके आंटी को बुलवा लिया, वो भी जैसे सामान बांधे बैठी थी फ़ौरन आ गई। अम्मी ने उनको लेने अब्बू के साथ मुझे स्टेशन भेज दिया। उनके आने से दिन पहले की तरह बागो बहार से गुजरने लगे। हर वक्त खुशगप्पियाँ और लतीफ़ेबाजी, नित नई डिशें और तरह तरह के खाने रुबीना आंटी के हाथों पकने लगे। अब हम अब्बू से सैर की फरमाइश करते या शॉपिंग की, आंटी साथ होती तो वो फ़ौरन हमें ले जाते। हम जितनी देर सैर करते या शॉपिंग, वो गाड़ी में बैठे इंतज़ार करते रहते और ज़रा भी बोर ना होते। अम्मी खुश थीं कि उनके आदम बेजार शोहर ने घर और बच्चों पर तवज्जो देनी शुरू कर दी है। बेशक रुबीना के मुबारक कदमों के तुफैल ही सही, अब वो हमारी छोटी छोटी खुशियों में भी हिस्सेदार बन गए थे, जिस पर अम्मी को बहुत खुशी होती थी। जल्द ही हम सब की खुशियों को किसी की नज़र लग गई और अब्बू कुछ उलझे से नज़र आने लगे। अम्मी से बातचीत कम कर दी, जो काम होता रुबीना से कहते। शुरू में अम्मी की समझ में नहीं आया, लेकिन फिर वो कुछ अपनी अहानत सी महसूस करने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि जब बेटा कॉलेज और बेटियां स्कूल जाती हैं, मियाँ दफ्तर वक्त पर जाने की बजाय देर तक घर में रहते हैं। अम्मी 11 बजे बेदार होती और अब्बू 11:15 बजे ऑफिस को निकलने लगे। ये वक्त वो रुबीना आंटी के साथ गुजारते थे, जिसका शुरू में किसी को भी इल्म ना हो सका। घर के माली ने एक रोज़ अम्मी के कान में ये बात डाली कि बेगम साहिबा, आप सवेरे उठ जाया करें, क्योंकि आपकी सहेली और साहब इस टाइम बाग में टहलते हैं, कहीं ऐसा ना हो साहब दफ्तर से जाएं और आप घर से। तब अम्मी ने अगले दिन सुबह का अलार्म लगाकर सरहाने रख लिया और जब वो खिलाफे मामूल जल्दी बेदार हुई तो माली बाबा की बात को दुरुस्त पाया। अब अम्मी बुझी से रहने लगीं, क्योंकि शोहर की बदलती निगाहों में छुपी तहरीर उन्होंने पढ़ ली थी।
وہ چاہتی تھی کہ روبینہ اب اپنے گھر چلی جائے، لیکن وہ تھی کہ جانے کا نام نہ لیتی تھی۔ امی کو بہت برا لگتا جب ابو امی کی بات ٹال کر روبینہ کی بات مان لیتے۔ اس کیفیت نے میری ماں کو پریشان کر دیا۔ پھر اس کیفیت نے جھگڑے کی صورت اختیار کر لی۔ گھر میں تلخیاں پیدا ہو گئیں تو ابو امی میں طنزیہ کلام کا رواج بڑھنے لگا۔ اس کھچاؤ کو ہم بچے بھی محسوس کر چکے تھے۔ ہماری پہلے والی خوشی رخصت ہو گئی تھی۔ اب امی کے ساتھ ساتھ ہم بھی چاہتے تھے کہ آنٹی روبینہ چلی جائیں، مگر واحد ابو تھے جو یہ نہیں چاہتے تھے۔ روبینہ کے بناؤ سنگھار میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ گھر میں ایسے گھومتی جیسے گھر کی مالکہ ہو۔ اس کے پاس میک اپ کا قیمتی سامان موجود رہنے لگا۔ ظاہر ہے یہ سب اس کو کون لا کر دے رہا تھا، یہ ہم اب سمجھنے لگے تھے۔ ایک دن تو حد ہو گئی جب امی اچانک رات کو پیٹ میں مروڑ ہونے پر اٹھی تو انہوں نے روبینہ کو ابو کے کمرے سے نکلتے دیکھ لیا۔ امی نے اسی وقت لڑائی شروع کر دی اور روبینہ کے لتے لے لیے کہ تم آدھی رات کو میرے شوہر کے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی۔ امی کو خراٹے لینے کا مرض تھا، اس وجہ سے ابو ان کے برابر والے کمرے میں سوتے تھے۔ درمیان میں دروازہ تھا، چاہتے تو دروازہ کھول دیتے، چاہتے تو بند رکھتے۔ ابو نے آ کر بیچ بچاؤ کرانا چاہا تو امی نے شور مچایا کہ ابھی اور اسی وقت اسے نکالو۔ ابو نے کہا آدھی رات کو تو میں اس عورت ذات کو گھر سے نہیں نکال سکتا، ہاں اگر تم جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ۔ اسی طرح لڑائی جھگڑے میں صبح کے 5 بج گئے۔ تب امی نے تیش میں آ کر ڈرائیور کو جگایا اور اپنا کپڑوں کا بیگ اور زیورات گاڑی میں رکھ کر ہم سے کہا کہ تم لوگ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو یا اپنے باپ کے پاس رہنا چاہتے ہو۔ ہم تینوں بھائی بہن عجیب گفتگو میں تھے۔ امی کو روکنا اور سمجھانا چاہا لیکن وہ غصے میں پاگل ہو رہی تھیں۔ تب ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ ان کو اکیلے نہ جانے دیا جائے۔ ہم تینوں بھی ماں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ امی شوہر کا گھر چھوڑ کر نانا ابو کے گھر چلی آئیں۔ امی کا خیال تھا کہ ابو کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا، وہ ان کو منانے نانا کے گھر آئیں گے، مگر وہ نہیں آئے۔ لگتا تھا شاید وہ اور آنٹی روبینہ یہی چاہتے تھے۔ امی کے گھر چھوڑ کر جانے سے ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ انہوں نے ہمارے گھر لوٹ آنے کا انتظار نہ کیا اور روبینہ سے نکاح کر لیا۔ ادھر ماموں اور نانا نانی امی کو سمجھا رہے تھے کہ تم نے گھر چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، بہتر ہوگا واپس گھر چلی جاؤ۔ مگر امی بضد تھیں کہ میرے بچوں کا باپ خود مجھے لینے آئے گا تب جاؤں گی۔ آخر کار جب امی نے ضد نہ چھوڑی تو 1 سال بعد ماموں اور نانی ابو کے پاس گئے، مگر وہاں تو دنیا ہی بدل چکی تھی۔ روبینہ ابو کی بیوی بن چکی تھی۔ گھر کی ہر شے پر اس کا قبضہ تھا۔ گھر کا تمام انتظام اسی کے زیر نگرانی چل رہا تھا۔ نوکر چاکر سب اس کو بیگم صاحبہ پکار رہے تھے، اسی کا حکم مان رہے تھے۔ نانی جان نے ابو سے کہا یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ تو ابو کہنے لگے تمہاری بیٹی اپنی مرضی سے خود گھر چھوڑ کر گئی ہے۔ شاید میرے بچوں کو بھی میری پرواہ نہیں تھی، تبھی تو انہوں نے بھی مجھ سے رابطہ نہیں کیا اور نہ مجھ سے ملنے آئے۔ اب سال بھر کے بعد آپ لوگوں کو مجھ سے رابطے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ یہاں پل بھر میں دنیا بدل جاتی ہے، 1 سال تو بہت بڑی مدت ہوتی ہے۔ ابو نے اس قدر تلخ انداز سے باتیں کی کہ نانی اماں داماد کا منہ دیکھتی رہ گئیں۔ وہ ناکام پلٹ کر آ گئیں اور امی سے کہا کہ غلطی تمہاری ہے، کیوں تم شوہر کا گھر چھوڑ کر یوں منہ اٹھائے چلی آئی تھیں، وہ بھی سارے بچوں کے ساتھ؟ پھر سال بھر تک ضد پر قائم رہیں کہ وہ منانے آئیں، جبکہ چڑیا اور عورت کا تو ایک سا معاملہ ہوتا ہے۔ چڑیا اگر گھونسلہ چھوڑ دے تو چڑا اگلے دن دوسری چڑیا لے آتا ہے۔ تم نے اپنا گھونسلہ خالی چھوڑا ہی کیوں تھا؟ اس سوال کا میری ماں کے پاس کیا جواب تھا؟ ہاں اس کے بعد وہ نانا اور ماموں کے گھر ہی رہیں۔ البتہ صبح سویرے اٹھ کر اب وہ فجر کی نماز بھی پڑھتی ہیں اور 11-12 بجے دن چڑھے تک نہ خود سوتی ہیں اور نہ ہمیں سونے دیتی ہیں۔